ایسو ہمارے خدا یسوع کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو 2 دن باقی رہ گئے ہیں، پھر ہم اس عظیم عبادت میں شریک ہوں گے کہ جس عبادت میں ہم اپنے منجی خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد یعنی اس کی پیدائش کی سیلیبریشن کریں گے۔ یہ گزرے دن جو خداوند نے ہمیں بخشے اور یہ آخری ہفتہ ہم نے یہ بات سیکھی ہے کلام سے کہ یہ فرشتوں کی کینڈل کے حوالے سے، ان کے پیغامات کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا پیغامات دیے۔ آج جو پیغام فرشتوں نے ہمیں دیا ہے وہ صلح اور سلامتی کا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک حمد گائی، ایک گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس لیے جب ہم اس پیغام پر غور کرتے ہیں اور بائبل مقدس کے ہر ایک واقعے پہ غور کرتے ہیں تو جو خاص درس ہے وہ یہ ہے کہ تمام باتوں میں، تمام کاموں میں خدا نے پہل کی ہے۔ خدا نے پہل کرتے ہوئے، متحرک ہوتے ہوئے ہر ایک کام کا آغاز کیا ہے۔ اس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لشکر کو بنایا اور پھر بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ آؤ ہم آدم کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنائیں۔ اور پھر خدا نے ان کے لیے ایک اور بڑا کام کیا۔ جب انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہیں، تو خداوند نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے اور منجی کا اعلان کیا کہ میں ایک منجی اس دنیا میں بھیجوں گا جو سانپ کو بہکانے والے کے سر کو کچلے گا۔ ہر ایک پہلو میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آغاز کیا ہے، خداوند نے متحرک ہو کر کام کو شروع کیا ہے، اور یہی وہ فضل ہے جس کے بارے میں مقدس پالوس رسول ہمیں کہتا ہے کہ اے بھائیو اس فضل کو رائے کا نہ کرنا، کیونکہ صلح اور سلامتی کا پیغام بھی خدا ہی نے ہمیں دیا کہ میں تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں اور تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کیا کرو۔ یہ سلامتی کا پیغام، یہ صلح کا پیغام خدا کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے خدا یسوع نے بڑے واضح طور پر کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے پہل کی ہے، خدا نے اس کام کا آغاز کیا، ہماری نجات کے کام کا آغاز کیا، ہماری مخلصی کے کام کا آغاز کیا، انیشیٹو لیا اس نے، اور اس نے بیٹے کے وسیلہ سے اسے دنیا بھیج کر صلح اور سلامتی کا پیغام بھیجا ہے۔ مقدس پالوس رسول رومیو کے خط میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرائے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ دیکھو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، جو اس کے بیٹے کو مانتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے جس کی ہم سیلیبریشن کی۔ مقدس پالوس تیتس کو لکھتے ہوئے اس بات کو اور واضح طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تیتس اس کے 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں اس کی 5ویں آیت، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کی، اس بات کو یاد رکھے گا، راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں۔ یہ کرسمس کا سیزن خداوند کی نجات، اس کی صلح، اس کی سلامتی اور اس کے بیٹے پر غور کرنے کا ہے۔ اس میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہم خدا یسوع مسیح کو جانیں اور ان کاموں کو سر انجام دیں جو اس نے ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار کیے۔ اس لیے بڑے واضح طور پر اس بات کر کے کہ اس نے ہم کو نجات دی، میل ملاپ کیا ہمارے ساتھ باوجود دشمن ہونے کے۔ یہ اس کا متحرک ہونا تھا، اس کے کام کا آغاز تھا، اس نے انیشیٹو لیا ہے اسی بات کو۔ اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کاموں کے وسیلہ سے نہیں، سبب سے نہیں جو ہم نے خود کی ہوں،
بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد پر نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست پاس ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، خداوند نے ہمیں صلح کا پیغام فرشتوں کے وسیلہ سے دیا۔ یہ خداوند کا انیشیٹو کام تھا، اس نے اس کام کا آغاز کیا اور اس نے ہمارے ساتھ صلح کی، ہم نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے ہمارے لیے موت سہی، صلیبی موت سہی، تھک سے، کانٹوں کا تاج، نیزہ، یہ سب چیز تکلیف سے، اور خدا باپ نے ہمارے ساتھ صلح کی اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اور اسی نے وہ دیوار کو اٹھا دیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے نیک کاموں، ہمارے راست پائے کاموں کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ خداوند کی محبت کے وسیلہ سے خدا نے ہم سے صلح کی۔ یہ فضل ہے، اور یہی وہ فضل جو اس کے بارے میں یوحنا رسول کہتا ہے کہ ہم نے فضل پر فضل حاصل کیا ہے۔ اسو خدا کے پاک کلام کی جو ہدایت ہے ان کو اپنے سامنے رکھیے گا، اور مقدس پالوس رسول نے بڑے واضح طور پر کہا کہ خدا کے فضل کو رائے گاہ نہ کیجیے گا۔ اس لیے آئیے ہم بڑے ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ اپنے نجات دینے والے خداوند کی پہلی آمد یعنی اس کی پیدائش کی عبادت میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، پاکیزگی کو حاصل کریں، تاکہ ہم اس کے ساتھ صلح کر سکیں اور ہماری صلح پائیدار ہو، اور ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں، اور ان تمام باتوں کے وارث ٹھہریں جو خدا باپ نے کلام مقدس میں ابراہیم اور ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہماری صلح اور سلامتی خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ قائم و دائم رکھے، تاکہ ہم خدا ان کے فضل میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ آمین۔